بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے کیمیا کا ایک اور قانون رکھنے لگا ہوں جس کے بارے میں کبھی کسی نے بات نہیں کی، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کبھی آپ سے یہ گزارش نہیں کی کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لیکن آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس قدر آپ سے ہو سکے آپ ویڈیو کو شیئر کریں، جتنے دوستوں تک پہنچا سکتے ہیں ان تک پہنچائیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ شیر مدار کا قانون ہے، یہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور دوستوں نے بہت بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اس کے لیے، اور میں کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ اکثر لوگ ہر ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ لڑنا پارا دیجئے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ کجلی کا اگلا عمل بتائیے۔ میں یہ ویڈیوز اس کے بعد ایک دو دن میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو چیز آپ تک پہنچے وہ چیز آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ جائے، تاکہ اگر کوئی ہمت کر سکا اس کے مقدر ہوئے تو شاید اس کے حالات بدل جائے۔ وہ دونوں ویڈیوز کارآمد ہوں گی، اس لیے میں تھوڑا سا ان کو لیٹ بھی کر رہا ہوں تاکہ یہ میرا چینل جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور شاید ان میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو اس سے مفاد اٹھا سکے۔ آئیے اب شیر مدار کو دیکھتے ہیں۔ کیا شیر مدار اپدھاتوں کو قائم کر سکتا ہے؟ قائم کرنا کیا ہوتا ہے، اور یہ فعل شیر مدار کا ہے یا نہیں ہے؟ آئیے دیکھیے، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے طب کے جو قانون بیان کیے ہیں، میری دعا ہے آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ انہوں نے جو کہ انسانیت کے لیے خدمت کی ہے اور جس طرح طب کو کوسے میں بند کیا ہے، یہ توفیق اللہ نے انہی کو دی تھی۔ انہوں نے پوری طب کے مزاج 6 مزاج قائم کر دیے ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں انہی 6 مزاجوں میں آتی ہیں، اور 2 تحریکوں پر منقسم کر دیا۔ ایک مشینی تحریک ہے اور ایک کیمیائی تحریک ہے۔ آسانی کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک تحریک میں جو خلط پیدا ہوتی ہے وہ خارج ہوتی ہے، اور دوسری تحریک میں وہ جسم کے اندر جمع ہوتی ہے۔ یعنی فرض کیجئے اگر خلط سودا پیدا ہو رہی ہے، اگر تو وہ جسم میں جمع ہو رہی ہوگی تو وہ کیمیائی تحریک ہوگی، اور اگر وہ خارج ہو رہی ہوگی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ تو وہ مشینی تحریک ہوگی۔ اور جتنی بھی امراض مشینی تحریکی ہوتی ہیں وہ خطرناک ہوتی ہیں، اور جو کیمیائی تحریک کی امراض ہوتی ہیں وہ دیر تک چلتی ہیں، انہیں مزمن امراض کہا جا سکتا ہے۔ یہ صابر ملتانی صاحب کا یہ کمال ہے۔ اچھا، اور اب آئیے ہم اگر شیر مدار کو یعنی آگ کے دودھ کو لیں تو اس کا مزاج کیا ہے؟ اس کا مزاج مشینی ہے، رطوبت پیدا کرتا ہے۔
اور رطوبت خارج بھی کرتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کسی شخص کو آگ کا زہر اثر کر گیا ہے تو اس کی حالت کیا ہوگی کہ اس کے منہ سے پانی چلے گا، رطوبت چلے گی اور وہ رطوبت لیسدار ہوگی۔ جب وہ رطوبت منہ میں زیادہ سے زیادہ رطوبت آنے لگے گی تو ہو سکتا ہے اسے جلاب وغیرہ بھی لگ جائے، منہ سے پانی، ناک سے پانی بھی شروع ہو جائے گا۔ اب جو چیز پانی پیدا کرنے والی ہے وہ کسی چیز کو قائم کیسے کرے گی؟ ہمیشہ قائم کرنے والی چیزوں کا مزاج کیمیائی مزاج ہوگا، ان کی تحریک کیمیائی ہوگی، چاہے وہ گرم خشک ہو، گرم خشک سرد ہو، یا گرم خشک ہو، یا سرد گرم ہو۔ اس کے علاوہ جو کیمیائی مزاج کی کوئی بوٹی ہوگی، کوئی چیز ہوگی، اس کا مزاج کیمیائی تحریک کے مطابق ہوگا تو وہ چیزوں کو قائم کرے گی، اور جس کا مزاج کیمیائی تحریک پر ہوگا وہ کبھی کسی چیز کو قائم نہیں کر سکتی۔ یہ بات یاد رکھیے، اور یہی قانون ہے۔ آپ اپنے نسخوں پر غور کیجئے، جو نسخے آپ نے سنے ان پر غور کیجئے، اور جب آپ تجزیہ کریں گے تو میری اس بات کو آپ سمجھیں گے کہ ہمیشہ جو بوٹی کیمیائی تحریک کا مزاج رکھتی ہے وہی چیزوں کو قائم کرتی ہے۔ مشینی تحریک کے مزاج والی چیز کبھی بھی چیزوں کو قائم نہیں کرتی۔ ہاں، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ قائم نہیں کرتی تو یہ کیا کرتی ہے؟ جس طرح یہ جسم انسانی میں عمل کر کے ہوئے جسم انسانی سے مختلف کیفیتوں کو خارج کرنا شروع کر دیتی ہیں، یعنی کبھی سودا خارج کر دیا، صفرا خارج کر دیا، بلغم خارج کر دیا، تو اسی طرح یہ ان چیزوں میں، ابداتوں میں جو ان کے بند شدہ عمل ہوتے ہیں ان کو جاری کر دیتی ہے۔ یہ چھوڑ ہے، چھوڑ قائم نہیں کرتے۔ مشینی اور کیمیائی تحریک کا میں نے معاملہ آپ کے سامنے اسی لیے رکھا ہے کہ آپ کو واضح طور پر سمجھ آ جائے، یعنی جو بوٹی بھی مشینی تحریک والی ہوگی وہ کسی چیز کو قائم نہیں کر سکے گی، وہ کسی جاری ہوگی۔ اور شیر مدار جو ہے اس کا بھی جو کی تحریک ہے وہ مشینی ہے، یہ جسم سے مواد کو خارج کرتی ہے، اخلاط کو خارج کرتی ہے۔ ایک دوست نے مجھے بتایا، یعنی پھر ایک دوست نے کہا تم سے ملا نہیں، بتایا کیسے، اس نے مجھے کمنٹس کیا کہ میں نے 20 کلو شیر مدار ایک نسخے میں استعمال کیا اور پھر بھی نہیں بنا۔ ذرا آپ سوچئے 20 کلو شیر مدار اکٹھا کرنے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑی ہوگی، اور پھر اس کو عمل میں لانے کے لیے اس نے کتنے دن صرف کیے ہوں گے، اور آخر میں نتیجہ وہی ڈاک کے 3 پارٹ۔ کام نہیں بنا، نسخہ نہیں بنا، کیونکہ اصول کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں ہمیشہ اسی بات پر آپ کے سامنے زور دے رہا ہوں، اصول کو سمجھیے، اصول کو جانیے۔ اگر آپ اصول کو سیکھ لیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے آدھا سفر طے کر لیا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیر مدار جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں، جو نسخوں میں اکثر بیان کیا جاتا ہے، چیزوں کو قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ قائم نہیں کرتا، یہ صرف چھوڑ ہے۔ اور جب چھوڑ ہے تو اس کے لیے پہلے چیزوں کو قائم کرنا پڑے گا، انہیں اس معیار پر جانا پڑے گا، تو پھر ان کو چھوڑ لگے گا، تو پھر وہ بات بنے گی۔ بات ہے تو سادہ سی، لیکن جب تک اس بات کا علم نہ ہو تو ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی، اور یہی حقیقت ہے کہ شیر مدار کسی چیز کو قائم نہیں کر سکتا۔ آپ یہاں ایک سوال اٹھا سکتے ہیں، یہ ہم چیزوں کو شیر مدار میں کھرل کر کے کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ بھائی کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ سنڈ ہو، وہ قائم نہیں کر رہی، جس میں انسانی میں جا کر بھی عمل نہیں کر رہی، تو اس کو چھڑانا پڑے گا۔
उसको इस काबिल बनाना पड़ेगा कि वो अमल कर सके। यही काम शीरमदार करता है, वो चीज को इस काबिल करता है कि वो अपने असरात को जाहिर कर सके, चाहे वो खुराकी हो और चाहे वो कीमियाई हो। कीमियाई से मतलब ये नुस्खों से मुतल्लक हो, उपदाद को जारी करने के मुताबिक हो, गवासी सवारी के मुतल्लक हो, तो वो शीर इमदाद ये काम तो कर सकता है, लेकिन कायम करने वाला काम ये शीर इमदाद कभी नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को ज़हन में रखते हुए मुख्तलिफ नुस्खों का तज़किया करेंगे और इस पर मज़ीद मुताला करेंगे। मेरा सिर्फ मकसद यही है, जिस तरह उस भाई ने 20 किलो शीर इमदाद इकट्ठा किया, मैं तो सोच सोच कर हैरान हो रहा हूं कि उसने ये 20 किलो कैसा इकट्ठा किया होगा। मैं आपको नाम और उसका इलाका नहीं बताऊंगा, लेकिन उसने मुझे कमेंट्स में लिखा कि मैंने 20 किलो शीर इमदाद इकट्ठा किया, और मैं हैरान हूं बड़ा इस बात पर, कितने आदमी लगे होंगे, कितने दिनों में इकट्ठा किया होगा, और फिर इतनी सारी तकलीफों के बाद भी काम ना बना, वो नुस्खा ना बना। वजह क्या थी? इल्म नहीं था, मालूमात नहीं थी कि ये शीर इमदाद क्या करता है। अब जबकि मैंने आपके सामने ये बात रख दी है और खोल कर बयान की है, उसकी कैफियत बयान की है और कानून बयान किया है, ताकि आप दलील के साथ बात कर सकें और आप उस पर एतमाद भी कर सकें कि ये बात ऐसे ही होगी कि कोई भी मशीनी तहरीक वाली बूटी, जो मवाद को खारिज करने वाली बूटी है, वो किसी भी चीज को कायम नहीं कर सकती, क्योंकि हमने बूटियों में से काम लेना होता है, बूटियों में चीजें कायम करनी होती हैं। लिहाजा ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप उसकी ये तहकीक कर लें नुस्खा में, इसमें जो बूटी इस्तेमाल हुई है वो बूटी कीमियाई तहरीक वाली है या मशीनी तहरीक वाली है। हमने कायम करना है चीज को या जारी करना है। अगर कायम करना है तो वहां मशीनी तहरीक वाली बूटी इस्तेमाल नहीं होगी, और अगर आपने जारी करना है किसी चीज को तो वहां कीमियाई तहरीक वाली बूटी शामिल नहीं होगी, वहां मशीनी तहरीक वाली बूटी काम देगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, आखिर में मैं फिर ये आपसे कहने लगा हूं कि आप अपने जितने भी दोस्तों से ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं, वो आप शेयर कर दें, ताकि जब मैं वो कजली वाला नुस्खा और एक दूसरा नुस्खा साथ उसके मैं बयान करूंगा, दोनों नुस्खे बड़े बेहतरीन कारआमद हैं, तो सब दोस्तों तक पहुंच सकें और जिस जिस के मुकद्दर में हो वो उसे हासिल हो सके, क्योंकि जिंदगी का कोई एतबार नहीं होता और किस्मत से जब मौका हाथ आता है उसको संभालना भी जरूरी होता है। उम्मीद है कि आप मेरे इस तजवीज़ पर भी गौर करेंगे और हर तलवसा कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को मेरा चैनल जो है उन तक पहुँच सके। हाँ, ये बात जैसे एक दोस्त ने कहा भाई चैनल से पैसे कमाने वाली बात की उसने, भाई ये कोई बात नहीं है। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, 17वें ग्रेड से मैं रिटायर हुआ था। अल्लाह का फजल है, पेंशन खर्चे के लिए मिल जाती है, इसके साथ मेरा मतलब भी है, वो भी मैं चला रहा हूँ। इसलिए ये बात जहन में न रखिए। मेरी बात जो मैंने कह रहा हूँ कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये बात पहुँच सके और शायद उनके मुकद्दर में हो तो वो इससे फ़ायदा भी उठा सके। अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कैमन की तौफीक फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।